اول حضرت ابو بکر صدیق، آپ 313 یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، 1 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ نے اسے فوراً قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی، جبکہ ابو بکر نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا، میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبریل نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لیا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے پوچھا، مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے باپ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ کی دعوت و ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال کو بھی آپ ہی نے خرید کر آزاد کرایا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب غار ثور پر پہنچے تو ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا، مگر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن جب آنسوؤں کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال سے احسان کیا ہو۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔
حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو تھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ بدر سے لے کے فتح مکہ اور بعد کے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کا قلعہ کما کیا، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ کے تقریباً 2 سالہ دور خلافت میں بہت سی اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گنبد خضرا میں بنی۔